نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ ابھی آپ نے سورہ فرقان کی آیت 65 سے 71 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آیت 65۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، آیت 66۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، آیت 67۔ اور جو یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بلا شبہ وہ ٹھہرنے کی اور قیام کرنے کی بدترین جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے وقت نہ تو بیجا خرچ کرتے ہیں اور نہ کنجوسی ہی کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان ایک معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فرقان کی آیت 65 سے 67 کا تفسیر۔ آیت 65۔ اللہ والوں کی راتوں کو بلک بلک کر دعائیں، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے مالک ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب جس کسی کو چمٹ جاتا ہے تو پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ عذاب میں جلتا بنتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی کو عذاب دے تو چمٹ کر رہ جاتا ہے، اور اگر عطائے جزیل سے نوازے تو پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے عذاب بھی کبھی پیچھا نہ چھوڑنے والے، اور اس کی عطائیں بھی انداز و حساب سے باہر ہیں۔ آیت 66۔ جہنم ہر اعتبار سے بدترین جگہ ہے، یعنی منزل کے اعتبار سے بھی یہ جگہ بری ہوگی اور مقام و خوابگاہ کے اعتبار سے بھی۔ مالک بن حارث کہتے ہیں جب کسی کو جہنم میں جھونکا جائے گا تو وہ اس میں گرے گا، جب اس کے بعض دروازوں سے راہ میں گزرے گا تو اس سے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جا اور یہ تحفہ لیتا جا، پھر اسے سانپوں اور بچھوؤں کے زہر کا بھرا ہوا جام پلایا جائے گا، جس کو پیتے ہی کھال الگ اور بال الگ جا پڑیں گے، اسی طرح پٹھے اور رگیں سب الگ الگ ہو جائیں گی۔ عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں کنووں کی طرح گڑھے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے اژدہے اور سیاہ خچروں کے برابر بچھو ہیں۔ جب دوزخیوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا تو یہ سانپ اور بچھو وہاں سے نکل کر انہیں لپیٹ کر ان کے ہونٹ، سر کے بال اور جسم کے دیگر حصے میں ڈس لیں گے، جن کے زہر سے گوشت گل کر قدموں پر آ پڑے گا۔ پھر جب وہ آگ کی گرمی محسوس کریں گے تو پھر اپنی جگہ لوٹ جائیں گے۔ آیت 67۔ اللہ والے بیجا خرچ نہیں کرتے،
یعنی بیجا خرچ نہیں کرتے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کریں، اور نہ بخل کرتے ہیں کہ حقداروں کا حق مار لیں اور انہیں حسب ضرورت خرچ نہ دیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ درمیانی راہ چلتے ہیں، کیونکہ درمیانی راہ بہترین راہ ہوتی ہے۔ سورہ اسراء کی آیت 29 میں فرمایا، اور اپنا ہاتھ گردن میں بندھا نہ رکھو اور نہ اسے پوری طرح سے پھیلا ہی دو، ورنہ الزام خوردہ اور محتاج ہو کر بیٹھ رہو گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی شخص سمجھدار ہے جو کمائی میں درمیانی راہ اختیار کرے۔ جس نے درمیانی راہ اختیار کی وہ فقیر نہ ہوگا۔ مالداری میں درمیانی راہ کیسی اچھی ہے، اور فقیری میں بھی اور عبادت میں بھی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما۔ آیت 68۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ آیت 69۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آیت 70۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ آیت 71۔ ترجمہ: جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل اللہ نے حرام فرما دیا ہے، اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا سزا بھگتے گا، اور قیامت کے دن اس کی سزا بڑھتی ہی چلی جائے گی، اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور نیک کام کرتا رہا، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل ڈالے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کرتا رہا وہ اللہ کی طرف اچھی طرح سے رجوع کر رہا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 68 سے 71 کا۔ تفسیر۔ آیت 68۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا خالق کے ساتھ شرک کرنا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد والا، فرمایا اپنے ساتھ کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر ڈالنا۔ پوچھا گیا پھر اس کے بعد والا، فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ ابن مسعود راوی حدیث نے فرمایا کہ اسی کی تصدیق میں یہ آیت اتری۔ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، یاد رکھو سب سے بڑے گناہ صرف 4 ہی ہیں: اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا حرام ہے، زنا نہ کرو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ ایک دفعہ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، زنا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے، یہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہے، اس لیے یہ قیامت تک حرام ہی ہے۔ فرمایا کسی کا 10 عورتوں سے زنا کرنا پڑوسی کی عورت سے زنا کرنے سے بہت ہلکا ہے۔ فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بولے، اسے بھی اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ فرمایا کسی کا 10 گھروں میں چوری کرنا پڑوسی کے گھر کی چوری سے بہت ہلکا ہے۔ یعنی پڑوسن سے زنا کرنا اور پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا زنا اور چوری کے گناہ کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اسے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسام جہنم کی ایک وادی ہے، یعنی وہ اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس وادی میں داخل کیا جائے گا۔ و نیز آسام کے معنی جزا کے بھی ہیں، یہ معنی ظاہر آیت سے زیادہ مناسب ہے۔ آیت 69۔ یعنی قیامت کے دن ان پر عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا، یہ سخت اور بار بار عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار رہیں گے۔ آیت 70۔ مذکورہ بالا گندی عادتوں پر یہ سزا ملے گی، ہاں جس نے توبہ کر لی، اللہ کے سامنے جھک گیا
اور ان کے گناہوں سے رک گیا، حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ قاتل کی توبہ صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ قاتل کی توبہ صحیح ہے۔ سورہ نساء کی آیت 93 میں فرمایا، میں کوئی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ وہ اگرچہ مدنی ہے مگر مطلق ہے اور اس کا تعلق توبہ کرنے والوں سے نہیں ہے، اور آیت توبہ سے مقید ہے۔ مطلق کو مقید پر محمول کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ گناہ معاف نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ قتل بھی معاف ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے بھی قاتل کی توبہ کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس شخص کے قصے سے معلوم ہوتا ہے جس نے 100 قتل کیے تھے، پھر اس نے توبہ کر لی تھی، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تائب کی برائیاں بھلائیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی برائیاں بھلائیوں سے بدل دے گا، یعنی جب انہوں نے بجائے برائیوں کے نیکیاں کرنی شروع کر دیں اور ایمان لا کر نیکیوں میں مصروف ہو گئے تو اللہ نے انہیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف پھیر دیا اور ان کی حالت و عادت ہی پلٹ دی۔ اس آیت میں کا دوسرا معنی یہ ہے کہ گزشتہ برائیاں خالص توبہ سے نیکیاں کر دی جاتی ہیں، کیونکہ جب کبھی مومن کو برائیاں یاد آتی ہیں تو ان پر نادم ہوتا ہے، انا للہ پڑھتا ہے اور معافی مانگتا ہے، تو گناہ اطاعت سے بدل جاتا ہے۔ اگرچہ قیامت کے دن یہ برائیاں اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان پر پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ اس میں بدلی ہوئی نیکیاں بھی مندرج ہوں گی، جیسا کہ احادیث و آثار سے ثابت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس جہنمی کو پہچانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ ایک شخص جو لایا جائے گا، حق تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے بڑے گناہوں سے قطع نظر کر کے چھوٹے گناہوں کی باز پرس کرو۔ اس سے پوچھا جائے گا، کیا تو نے فلاں دن یا فلاں گناہ کیے تھے؟ اور فلاں دن فلاں گناہ؟ وہ اقرار کر لے گا اور انکار کیے نہ بنے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر برائی کے بدلے نیکی ہے۔ یہ عرض کرے گا کہ اے رب، میں نے ان کے علاوہ کچھ اور بھی گناہ کیے تھے جن کو میں یہاں نہیں دیکھتا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوب کھل کر ہنسے، یعنی ابھی اس سے قبل سہما ہوا تھا، اور جب معاملہ اپنے حق میں دیکھا تو اپنے چھپے ہوئے گناہوں کا اظہار کرنے لگا۔ آیت 71 توبہ کا بیان۔ بندوں پر اللہ کی ہمگیر رحمت کا بیان ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے، حق تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا، خواہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا، سنگین ہو یا غیر سنگین، حق تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت 53 میں فرمایا، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 110 میں فرمایا، جو کوئی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ سورہ توبہ کی 104 میں فرمایا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ تھا سورہ فرقان کی آیت 65 سے 71 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔